بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلح، صلح کا بیان ہے۔ اب یہ صلح جو ہے کتاب البیوع میں اس کو اس لیے شامل کیا کہ بعض اوقات مالی معاملات میں بھی آپس میں کسی بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے، تو گویا کہ صلح کا یہ پہلو یہ مالی معاملات میں بھی ہوتا ہے، ورنہ یہ لفظ صلح عام ہے، وہ مالی معاملات میں ہو یا کسی اور میدان میں۔ تو یہ پہلی روایت ہے، عمر ابن عوف المدنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، الصلح جائز بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، یعنی آپس میں جو وہ بات طے کر لیں دونوں فریق جس پہ آمادہ ہوں تو ٹھیک ہے۔ الا صلحا، سوائے اس صلح کے، حرم حلالا، جو حلال کو حرام بنا دے، او احل حراما، یا وہ حرام کو حلال کر دے۔ اگر وہ شریعت کے مخالف صلح ہے تو ایسی شرط اس میں ہے جس سے حلال حرام یا حرام حلال ہو رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ان کا آپس میں طے ہو جائے۔ اسی سے یہ جو بیانے کی زندگی کا مسئلہ ہے، جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ یہی بات پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نہا عن العربانی کہ اللہ کے نبی نے بیانے کی بیع سے روکا ہے، وہ تو ضعیف ہے، اور یہ آپس میں ان کی صلح ہے کہ وہ خود اپنی خوشی سے، جو مشتری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ اتنے وقت تک باقی پیسے ادا کر کے آپ سے چیز نہ خریدوں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ میرے وہ پیسے ضبط کر لیں، اور دوسری طرف وہ بائے جو ہے بیچنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر آپ کو نہ دوں تو مجھے یہ ڈبل واپس کرنا ہوگا۔ تو بعض علماء نے تو یہ کہا، جمہور کا یہ موقف ہے کہ چونکہ یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بغیر کسی وجہ کے، کوئی چیز تو ہے نہیں، کچھ دیا نہیں لیا نہیں، تو کس بات پر وہ اس کا بیانہ ضبط کر لے اور وہ کس بات پر جو ہے وہ ڈبل اس کو واپس کرے۔ تو یہ تو عدم جواز کے جو لوگ قائل ہیں ان کی دلیل ہے، اور جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، تو المسلمون علی شروطہم، جو آگے حدیث کے لفظ آ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی شرطوں پر، جو شرط وہ طے کر لیں وہ ٹھیک ہے، بس شریعت کے خلاف نہ ہو، تو یہ ان کی شرط ہے، اور نقصان دونوں طرف ہے۔ اب اگر وہ شخص جو خریدنے والا ہے اگر وہ باقی پیسے دے کے چیز نہیں خریدتا تو نقصان ہو گیا نا بیچنے والے کا، وہ اس وقت اس کو اس نے پابند بنایا، وہ 2 ماہ تک 3 ماہ تک اس نے اپنی چیز اپنا پلاٹ بیچا نہیں، لیکن اگر وہ ضبط کر لیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، اور اس کی شیخ دلیل کا ہے۔ مطلب آپ جی کی جی، آواز بریک ہو گئی تھی بیچ میں، وہ آپ کی یہاں سے آواز دوبارہ، جی جی جی، میں اسی سے بات شروع کی ہے میں نے، اصل میں یہ مسئلہ بن گیا تھا کوئی شاید نیٹ کا یا کیا، دوبارہ وہ ہوا ہے، جی اسی سے میں نے بات شروع کی ہے کہ یہ بیانہ ضبط کرنا، جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر، جو شرط وہ طے کر لیں تو اس کا اعتبار ہوگا، انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے، اور یہ صرف بیانے پر نہیں ہے، عمومی بات ہے، جو بھی شرط طے کر لیں بس
صرف ضابطہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے منافی شرط نہ ہو، جو آگے بیان کیا، الا شرطن، سوائے ایسی شرط کے، حرم حلالا، جو حلال کو حرام کر دے، او احل حراما، یا وہ حرام کو حلال کر دے، یعنی شریعت کے مخالف شرط ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، ورنہ جو ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، وصححہ، اور اس کو صحیح کہا ہے، وانکروا علیہ، لیکن دیگر محدثین نے اس پر انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کا اس حدیث کو صحیح کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں کثیر بن عبداللہ، تو وہ ضعیف راوی ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے اس کو صحیح کہنا یہ درست نہیں، جبکہ وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، گویا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کثرت طرق کا اعتبار کیا ہے کہ چونکہ یہ کئی سندوں سے مروی ہے لہذا یہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح صححہ ابن حبان من حدیث ابی ہریرہ، یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اور اسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم صحیح ثابت ہے، تو اس لیے آپس میں جو بات طے کر لی جائے اگر وہ شریعت کے منافی نہیں ہے تو اس پر دونوں فریق پابند ہوں گے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یمنع جار جارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہ روکے، ان یغرز خشبۃ، کہ وہ لکڑی گاڑے اس کی دیوار میں، کہ وہ شتیر رکھ لیتا ہے، وہ آج کل جو ہے وہ دیوار پر کوئی اور چیز، وہ اپنی جو ہے وہ چھت اسی پہ ڈال لیتا ہے، تو اس کی دیوار کو چونکہ استعمال کرنے سے اس کو نقصان کوئی نہیں ہوتا اور اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو یہ اتنا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے، اس کو جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مالی، کیا ہو گیا تمہیں، اراکم عنہا معرضین، میں دیکھتا ہوں تم اس سے اعراض کر رہے ہو، تم اس سے گریز کر رہے ہو، یہ بات ہے تم ماننے پہ تیار نہیں، واللہ لارمین بہا بین اکتافکم، اللہ کی قسم میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان ماروں گا، مطلب ہے میں تم سے یہ کرواؤں گا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہ مدینہ کے گورنر تھے، تو بطور حاکم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے یہ کرواؤں گا، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ تو پڑوسی کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کی دیوار سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، کیل لگا لیتا ہے، اب یہ روکے کہ میری دیوار پہ کیل کیوں لگایا ہے، وہ کوئی چیز اس کی دیوار پہ رکھ دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ نہ اس سے روکے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغیر طیب نفس منه، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی وہ لے لے بغیر طیب نفس، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی دلی خوشی کے بغیر یہ اس کی لاٹھی بھی استعمال نہ کرے۔ اب یہاں بظاہر دونوں حدیثوں کا آپس میں تعارض نظر آ رہا ہے، اس میں ہے کہ اس کی دیوار ہی استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں، اور اس میں ہے کہ اس کی لاٹھی بھی، حالانکہ لاٹھی کو استعمال کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو، اور وہ عارضی استعمال ہے، دیوار کا استعمال تو مستقل استعمال ہے، تو جب وہ عارضی استعمال نہیں کر سکتا تو مستقل کیسے، بظاہر تعارض ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بغیر اجازت کے بات کی جا رہی ہے، تو اس میں
اجازت لے وہ اس سے، اپنے پڑوسی سے بھی اجازت لے، یہ اس کا حق ہے، اور پھر اسے پڑوسی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو نہ روکے، تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی چھوٹی چیز بھی ہو تو مسلمان کا مال اور اس کی جان ہی حرام ہے، تو اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، کسی کا جوتا پہن لینا، ہمارے ہاں بعض چیزیں وہ غلط سمجھی نہیں جاتی۔ اب کسی کا جوتا پہن لینا، کلاس میں اکٹھے ہیں، باہر نکلے تو جوتا کسی کا پہن لیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے وہ لاٹھی لینا بغیر اس کی جو ہے وہ خوشی کے، یہ درست نہیں ہے۔ جی اگلا باب ہے باب الحوالتی والضمانی، حوالہ اور ضمانت کا بیان۔ حوالہ اور کفالہ اس کو بولتے ہیں۔ حوالہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو پیسے دینے ہیں، اس سے سامان خریدا اور 1 مہینے کا وعدہ کر لیا کہ 1 مہینے بعد میں ادائیگی کروں گا۔ پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ یار میری بجائے یہ پیسے فلاں سے لے لینا، میں نے اس سے لینے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس سے لے لینا۔ دینے والا بھی قبول کر لیتا ہے، لینے والا بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر تو جس شخص کا یہ حوالہ دے رہا ہے، جس شخص کو یہ پیش کر رہا ہے کہ اس سے لے لینا، اگر وہ مالدار ہو، وہ ادائیگی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آج کل جو کاروبار ہوتا ہے اس میں اکثر و بیشتر نقد ادائیگی نہیں کی جاتی، بلکہ ایک چیک دے دیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک حوالہ ہے کہ میری بجائے یہ پیسے آپ بینک سے لیں گے، اور وہ جو حدیث میں اگر وہ مالدار ہے تو بینک کے پاس اگر اس کے پیسے موجود ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس موجود ہے، تو پھر یہ قبول کر لینا چاہیے، کوئی عرض نہیں ہے۔ بس زمانی اور ضمانت کفالت کا بیان، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اس سے معاملہ کر لیں، بے کر لیں، اگر اس کے پیسوں کا مسئلہ ہوا تو میں ضامن ہوں، میں دوں گا، یہ ضمانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کا جواز ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، مقل الغنی ظلم، غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ یعنی پیسے موجود ہیں، ادائیگی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ روز وعدے کرتا ہے کل لے جانا، مہینے بعد دوں گا، بڑے حالات خراب ہیں جی، ابھی فوراً نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ موجود ہے لیکن صرف تنگ کر رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ مزاج ایسا گندا ہوتا ہے، تو وہ دوسری حدیث میں نا یحل عرضہ بعقوبتہ، یہ چیز اس کو جو ہے وہ حلال کر دیتی ہے کہ اس کی بے عزتی کی جائے اور اس کو سزا دی جائے، اس کو قید کر دیا جائے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍ، جب تم میں سے کسی کو حوالہ دیا جائے، علی ملیء، کسی مالدار شخص کا، ملی ویسے ہوتا بھرا ہونا، جس کے پاس وسائل ہیں وہ ادائیگی کر سکتا ہے، فَلْيَتَّبِعْ، تو وہ قبول کر لے، کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں اس سے لے لوں گا، جب دینے والا بھی جو ہے وہ آمادہ ہے، ٹھیک ہے آپ مجھ سے فلاں تاریخ کو پیسے لے لینا، اور پتہ بھی ہے کہ وہ واپس کر دے گا، تو یہ قبول کر لے اس کو۔ اور امام احمد کی ایک روایت میں ہے فَلْيَحْتَلْ، وہ حوالہ قبول کر لے، معنی وہی ہے، فَلْيَتَّبِعْ والا لفظ مختلف ہے، تو یعنی یہ حوالہ، یہ ایسا کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی حوالے کی ایک صورت جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ ہنڈی کا جو کاروبار ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے، اس میں حوالہ ہی ہوتا ہے نا، کہ آپ سعودیہ میں وہاں ایک شخص کو پیسے دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، آپ کو ایک رسید دے دیتا ہے، ایک ایسی دلیل کہ جی یہ جو میرا نمائندہ پاکستان میں ہے اس سے آپ جا کے وصول کر لیں، اس کو یہ دکھائیں، تو یہ بھی حوالے کی ہی ایک صورت ہے، تو یہ جائز ہے شریعت میں، اس میں حرج نہیں ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو وفی رجل منا، ہم میں سے ایک شخص فوت ہو گیا، ہم میں سے مطلب ہے ایک صحابی، ہم نے اسے غسل دیا، وحنتناہ، ہم نے اسے خوشبو لگا دی، وکفناہ، ہم نے کفن بھی پہنا دیا، ثم اتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اسے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسے لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، فقلنا، ہم نے کہا تصلی علیہ، اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھا دیں، فخطا خطا، آپ نے کچھ قدم اٹھائے، کچھ قدم چل کے پھر آپ کے ذہن میں بات آئی، فرمایا علیہ دین، کیا اس کے ذمے قرض ہے؟ یہ وہ قروض تو نہیں تھا؟ تو قلنا، ہم نے کہا جی اللہ کے نبی، دینارانی، 2 دینار اس کے ذمے ہیں، یہ قروض ہے تھوڑا سا، 2 دینار اس نے دینے ہیں، فن صرفا، آپ پھر گئے کہ اس کا جنازہ پڑھ لو، فتحملہما ابو قتادہ، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے ذمے لے لیا، یہ ضمانت ہو گئی، اپنے ذمے لے لیا، جی میں اس کی ادائیگی کروں گا۔ تو فاتیناہ، ہم آپ کے پاس آئے اور کہا جی، ہاں، فقال ابو قتادہ الدینارانی علیہ، حضرت ابو قتادہ نے کہا جی 2 دینار میرے ذمے ہیں، تو آپ فرمایا حق الغریمی، وہ جو قرض خواہ ہے اس کا حق تمہارے ذمے آ گیا، وبریء منہما المیت، اور میت اس سے بری ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی ایسے ہی ہے، جیسے وہ مقروض جو ہے الغریم مقروض، جیسے اس پر یہ حق تھا وہ حق ویسے ہی میں قبول کرتا ہوں، اب وہ حق مجھ پر ہے، اور میت اس سے بری ہے۔ تو فرمایا نعم، حضرت ابو قتادہ نے کہا جی اللہ کے نبی ایسے ہی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ فصلی علیہ، تو آپ نے اس شخص کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو اب یہ قرض جو ہے انسان کے ذمے ہو تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جب تک اس کی ادائیگی کا جو ہے وہ کوئی سبب نہیں نکلا تب تک آپ نے جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آمادہ نہیں ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالرجل المتوفى علیہ الدین، آپ کے پاس کوئی فوت شدہ شخص لایا جاتا، اس کے ذمے قرض ہوتا، فیسأل، آپ پوچھتے، هل ترک لدینہ من قضاء، کیا اس قرض کی ادائیگی کے اسباب ہیں، اتنا مال چھوڑ کے مرا ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکے۔ فَإِنْ حُدِّثَ، اگر یہ بیان کیا جاتا، انَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، کہ اس نے اس کی ادائیگی جتنا مال چھوڑا ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، صلی علیہ، تو آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہوتا تو فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ یہ تو اس وقت تھا جب اللہ کے نبی کے پاس بھی مالی وسائل زیادہ نہیں تھے۔ فلما فتح اللہ علیہ، جب اللہ نے فتح دے دی، فتوحات کا دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے، فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، جب اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا تو آپ نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب سے زیادہ قریبی ان کا میں ہوں۔ فمن توفی وعلیہ دین، اب جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ قرض ہوگا، فعلی قضاؤہ، اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، میں خود ادا کر دوں گا۔ تو آپ خود گویا کہ اس کا ادا کر دیتے اور پھر اس کا جنازہ بھی ظاہری بات ہے وہ آپ پڑھتے ہوں گے۔ تو بہرحال دونوں حدیثوں میں یہ قرض کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کو بر وقت ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ متفق علیہ،
وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے فمن مات ولم یترک وفاء، جو مر گیا اور اس کی ادائیگی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس سے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ وہ پورا قرض ادا کر سکے، تو وہ میں دے دوں گا۔ یعنی اوپر مطلقاً یہ تھا کہ جو فوت ہو جائے گا اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ بخاری کی روایت میں وضاحت ہے کہ آپ نے مطلقاً یہ نہیں کہا تھا، بلکہ فرمایا تھا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ اس کے ورثہ سے جو ہے قرض ادا ہو سکے، تو اس شخص کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تو گویا کہ یہ بھی نیکی کا پہلو ہے کہ انسان جو ہے وہ فوت شدہ شخص کا قرض اپنے ذمے لے لے کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ اگلی روایت ہے عمر ابن شعیب اپنے باپ سے اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کفالۃ فی حد، حد میں ضمانت نہیں ہے۔ ضمانت کا ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ضمانت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ اس سے معاملہ کریں، میں ذمہ دار ہوں، یہ اگر ادائیگی نہ کرے گا تو میں ادا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو حد میں کہ ایک شخص جرم کرتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ دوسرا شخص جو ہے اس کی سزا لے لے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ اصل میں جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا کہ لگا اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرا اور میں اس کا ذمہ دار، اگر یہ کوئی غلط کرے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں کروں گا تو یہ اس کا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے بھائی، تو حد میں یہ کفالت ہے، یہ نہیں ہے، یہ مالی معاملات میں تو ہو سکتی ہے۔ آگے اگلا باب ہے باب الشراکہ، شراکت کا بیان ہے اور وکالت کا بیان ہے۔ شراکت کیا ہوتی ہے؟ کہ دو لوگ مل کے کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا اصول ہیں، اور وکالہ وکیل سے ہے کہ ایک شخص کو انسان اختیار دیتا ہے کہ میرے مالی معاملات کو تو دیکھ، تو اس کی نگرانی کر اور اس میں تصرف کر لے، تو یہ وکالت ہے۔ تو دونوں جائز ہیں، لیکن کچھ اس میں جو ہے وہ شروط ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین، دو شریکوں میں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ مطلب ہے کہ جو دو لوگ مل کے کاروبار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور برکت اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے ما لم یخن احدہما صاحبہ، تک ایک اپنے دوسرے ساتھی سے خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چھپائے نہیں، ٹھیک ہے، اپنے فائدے کے لیے اس کو دھوکہ نہ دے۔ تو ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے۔ فَإِذَا خَانَ، جب کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو خرجت من بینہما، میں درمیان سے نکل جاتا ہوں، پھر وہ رحمت اللہ کی طرف سے برکت جو ہے وہ نکل جاتی ہے، پھر الٹا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اگلی روایت ہے صائب المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہو کان شریک النبی قبل البعثہ، یہ نبوت سے پہلے رسول اللہ کے شریک ہوا کرتے تھے، تجارت میں آپ کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے تھے۔ فجاء یوم الفتح، جب فتح مکہ کے دن یہ آئے مسلمان ہونے کے لیے، فرمایا مرحبا باخی و شریکی، میرے بھائی کو خوش آمدید، اور میرے شریک کو جو کاروبار میں میرا شریک تھا۔ تو یہ گویا کہ خود اللہ کے نبی نے بھی شراکت والا کاروبار کیا ہے، اور یہ جاہلیت میں بھی چلتا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، تو اس میں حرج نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اشترطت انا وعمار وسعد، میں حضرت عمار اور حضرت سعد شریک ہوئے فیما نصیب یوم بدر، اس میں جو ہم بدر میں ہمیں ملے، ہم نے طے کیا کہ بدر کے دن جو مال غنیمت ہمارے حصے میں آئے گا ہم سارے اکٹھا اس کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو وَتَمَامُهُ، اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، حضرت سعد دو قیدی لے کے آئے، ان کو تو دو قیدی جو ہے وہ ملے۔ وَلَمْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ، میں عمار کچھ نہیں لائے، نہیں آیا۔ تو اس کو کہتے ہیں شرکت الابدان،
شراکت ہے نا کہ اس طرح جو ایک چیز میں جو ہے وہ مختلف لوگ شریک ہو رہے، علماء کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، دان جو ہے یوں جائز نہیں ہے۔ تو باقی شراکت جو ہے وہ الاعیان ہو یا شرکت الاوصاف ہو، یعنی یہ اتنی چیزیں ہیں، مثلا بکریاں ہیں، 20 میری ہیں 20 تیری ہیں، شراکت کا ایک یہ انداز ہے۔ کاروبار ہے، فیکٹری ہے، اکٹھی ہے، اب وہاں یہ تو حساب نہیں کہ فیکٹری کا کون سا پرزہ کس کا ہے، اس سے جو ہے وہ دونوں کا سرمایہ اس میں برابر ہے اور منافع میں دونوں برابر حصے دار ہیں، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اردت الخروج الی خیبر، میں نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، فاتیت النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا اذا اتیت وکیلی بخیبر، جب تو خیبر میں میرے وکیل کے پاس جائے۔ اب وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے، آپ کی جو وہاں وہ باغات وغیرہ ملے تھے نا خیبر میں، جب خیبر فتح ہوا تو خمس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا، اور اسی خمس میں باغ فدق بھی تھا، مجھے اس کا قصہ مشہور ہے۔ تو میرے وکیل کے پاس جانا اور اس سے 15 وسق کھجوریں گویا کہ وہ لے لینا، تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس طرح اپنا وکیل بنانا کہ تو میرے مفادات کی نگرانی کر، میرے معاملات کو دیکھ، یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اور اس وکیل کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جتنی اس کو اجازت ہے وہ مال میں تصرف بھی کر لے۔ عروہ البارقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ بدینار، اللہ کے نبی نے انہیں 1 دینار دے کے بھیجا، لیشتری لہ اضحیہ، تاکہ وہ ان کے لیے قربانی کا جانور خرید کے لائے۔ تو اب یہاں الحدیث کا مطلب ہے لمبی حدیث ہے، وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت عروہ گئے، 1 دینار کی 2 بکریاں خرید لیں، ایک دوبارہ 1 دینار میں بیچ دی، تو وہ 1 دینار بھی بچ گیا اور بکری بھی لے کے آ گئے، قربانی کا جانور بھی لے کے آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور صحابی کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عروہ جو بھی کاروبار کرتے اللہ اس کو جو ہے وہ منافع ہی دیتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ ان سے کہتے تھے یار ہمیں بھی ساتھ شریک کر دو، کیونکہ تمہیں تو منافع ہونا ہی ہونا ہے، ساتھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت عروہ کو اللہ کے نبی نے وکیل بنایا کہ یہ چیز خرید کے لاؤ میری طرف سے، اور انہوں نے اس میں تصرف کیا ہے کہ وہ 1 دینار کی 2 خریدی ہیں، وہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان میں سے 1 بیچ بھی دی ہے، تو اس کی آپ سے کوئی اجازت نہیں مانگی۔ تو اگر وکیل جو ہے وہ مال میں تصرف کرتا ہے تو اس کا اسے اختیار ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ تحصیلدار کہتے تھے اس کو، وہ بنا کے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ بھی وکیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنا نمائندہ بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہے۔ اور الحدیث کا مطلب ہے، یہ لمبی حدیث ہے، وہ کیا تھا کہ یہ واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی 3 بندوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، ایک ابن جمیل ہے، ایک حضرت عباس ہے، اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ نے حضرت وہ ابن جمیل پر تو جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ کیا وہ اس بات کا انتقام لیتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا، غریب تھا تو اللہ نے اس کو مال دے دیا تو اب یہ بخیلی کرتا ہے۔
تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منافق تھا، لیکن بعد میں پھر اس نے سچی توبہ کر لی اور پکے مسلمان بن گئے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سبب یہ تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی ان کی زکوٰۃ میرے ذمے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ہی 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دے چکے تھے۔ اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بھئی ان پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تھے زرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ زرے جو ہے وہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے، تو یہ زکوٰۃ دے، نصاب کو پہنچتی ہے وہ۔ اور ان کی وہ زریں وہ حقیقت میں جہاد کے لیے تھی، وقف کی ہوئی تھی، وہ تجارت کے لیے تھی ہی نہیں۔ اور جب تجارت کے لیے نہ ہوں، ذاتی استعمال کے لیے ہوں، تو پھر زکوٰۃ ہوتی نہیں اس میں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی خالد پر بھی زکوٰۃ نہیں بنتی، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے۔ ہاں، ابن جمیل پر آپ نے ناراضگی کا یہ اظہار کیا ہے۔ تو یہاں محل شاہد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے اپنا وکیل بنا کے بھیجا ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر ثلاثہ، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 63 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ وَأَمَرَ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی کو حکم دیا ان یذبح الباقیہ، کہ باقی جو بچ گئے ہیں 100 ٹوٹل تھے وہ ذبح کرے۔ تو گویا کہ باقی جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کا وکیل بن کے آپ کی طرف سے جو ہے وہ ذبح کیے ہیں، نہر کیے ہیں۔ تو یہ وکالت کا یہ پہلو، یہ وکیل یوں بنانا یہ جائز ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فی قصۃ العسیف، وہ مزدور کے قصے میں، مزدور کا قصہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے، اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ کرتے۔ ایک شخص نے کہا جی میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے ہاں مزدوری کرنے گیا، تو اس کی بیوی کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی۔ اب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، میں نے اس کو کچھ بکریاں دی ہیں، وہ لونڈی بھی دی ہے۔ تو لیکن بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ میرے بیٹے پر تو صرف 100 کوڑے ہیں اور اس کی بیوی پر رجم ہے، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور فیصلہ یہ تھا کہ تمہارے جو تم نے چیزیں دی ہیں، وہ تم نے بکریاں دی ہیں یا تم نے جو لونڈی دی ہے، وہ تو تمہیں واپس مل جائے گی، کیونکہ جو شرعی شدہ ہے وہ لڑکا جو ہے غیر شادی شدہ ہے، تو 100 کوڑے ہیں تیرے بیٹے کو، تو وہ 100 کوڑے پڑیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ اور دوسری طرف عورت کا مسئلہ تھا، تو کہا وقت یا انیس، اے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح جانا الامرأتی ہادہ، اس عورت کے پاس، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اعتراف کر لے، فرجمھا، تو اس کو رجم کر دینا۔ 2 باتیں یہاں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قصے آئے ہیں۔ ایک شخص نے آگے کہا جی میں نے بدکاری کی، تو جیسے مائد الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کس سے کی، یعنی یہ جاسوسی کرنے کی وہ جو ہے وہ ٹو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ذات کا اعتراف کیا، حالانکہ بات تو واضح ہے کہ جب اس نے کیا ہے تو کوئی تو سامنے ہے نا عورت، تو اس سے نہیں پوچھا۔ یہاں دوسرے فریق کو سزا نہیں ملی، اس نے اعتراف کیا تھا، اس کو سزا مل گئی بس۔ لیکن یہاں چونکہ تعیین ہوگی کہ جی فلاں عورت سے کیا ہے، اگر یوں تعیین ہو گئی تو اب گویا کہ الزام آ گیا نا، تو اب تو تحقیق ہوگی۔ اسی لیے حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ اس عورت سے جا کے پوچھو، اگر وہ اعتراف کرے۔ یہ دوسری بات ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ فلاں کے ساتھ گناہ کیا ہے، تو یہ اس کے خلاف تو دلیل ہے جو اپنا اعتراف کر رہا ہے۔
دوسرے کے خلاف جو ہے یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، تو یا تو 4 گواہ پیش کرے یا پھر وہ خود اعتراف کرے۔ تو اسی لیے کہا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو سزا دینی ہے، تو اگر وہ اعتراف کر لے فرجمہا، تو اس کو رجم کر دینا۔ دوسری حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا اور اس کو رجم کیا گیا۔ شیخ جی محترم، یہ وغدو کا مطلب جانا، وغدو کا صبح مطلب جانا ہے یہاں پہ؟ صبح کے وقت، صبح کرنا اے انیس، اس کے پاس صبح کرنا یعنی صبح اس کے پاس جانا۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ حاصل ترجمہ قریب قریب ہو جاتا ہے، اردو کا لفظی ترجمہ تو ہے نا صبح کرنا، تو صبح اس کے پاس کرنا یعنی صبح اس کے پاس پہنچ جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرے 3 سوال تھے پچھلے والے ہی آپ کا جو ابھی لیکچر ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ۔ جی جی سر ایک سوال یہ تھا کہ جس طرح وہ آپ نے حدیث کے بارے میں بتایا کہ لکڑیاں اگر کوئی اپنے یعنی 2 ہمسائے ہیں تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ اگر کوئی ایک ہمسایہ لکڑیاں رکھنا چاہ رہا ہے اس دیوار پہ تو رکھ سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق یعنی کہ یہ ہے کہ جس طرح کچھ لوگ شیشے لگا دیتے ہیں، 2 لوگوں کی شیئرڈ دیوار ہے اور اس میں ٹوٹی ہوئی کانچ کی جو شیشے ہوتے ہیں، تو کیا یہ لگانے چاہیے؟ کیا یہ مناسب ہے یا اسی حدیث کے تحت اجازت دے دینی چاہیے، یا اس میں ایک کا فائدہ اور ایک کا نقصان ہے؟ کیا اس میں ہے؟ اس میں اور کسی کا نقصان تو نہیں ہے نا، اس میں دونوں طرف سے کسی کا نقصان نہیں ہے اگر وہ اس لیے لگاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمسائے ذرا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، یا ان کی طرف سے نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں مثال کے طور پہ وہ لوگ گھر میں رہتے نہیں ہیں، اس طرف سے جو ہے وہ کسی چور وغیرہ کا آنے کا اندیشہ ہے، تو وہ حفاظت کی غرض سے وہ لگا لیتے ہیں، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس کو استعمال کی ضرورت ہو اور اس استعمال سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، دیوار کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ اب اس میں جو ہے وہ اپنے وہ شتیر رکھتا ہے، یا آج کل کے اعتبار سے وہ اوپر کوئی چیز جو ہے وہ بنا رہا ہے تو وہ وہاں اس کے اوپر سے شروع کر لیتا ہے، تو اس کو جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کی دیوار سے فائدہ اٹھا لے۔ جیسے کیل لگاتا ہے اپنی طرف جو ہے وہ، اب یہ دیوار اس کی ہے، بے شک اس نے نہیں بنائی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کی دیوار پر کیل لگا کے اپنی کوئی چیز لٹکا لیتا ہے تو لٹکا لے بھائی، تو جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جی سر، اور باقی 2 سوال یہ ہیں، ایک آپ نے حوالہ اور ہنڈی کا ذکر کیا تھا تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ اور نہ اس کی یہ 2 جدید صورتیں بتائی تھیں۔ حوالہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے سادہ لفظوں میں، تو آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں اور آپ اسے کہتی ہیں کہ میرے پیسے فلاں سے لے لینا، میں نے اس سے لینے، تو تم ڈائریکٹ اس سے لے لینا، یہ حوالہ ہے۔ اتنی سمجھا کے بیٹا؟ جی سر، یہ آسان ہے۔ ہاں کہ ہنڈی بھی اس کی ایک شکل ہے، کیونکہ ہنڈی میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے سعودیہ میں پیسے دیے، اب اس نے کیا کیا، آپ کو ایک رسید دے دی، گویا کہ وہ آپ نے پاکستان بھیج دی، تو ان کا جو نمائندہ ہے یہ تیسرا شخص ہے نا، تو آپ نے اس گویا کہ اس نے حوالے کر دیا جی اس سے جا کے پیسے لے لیں۔ اسی طرح یہ چیک جو ہے ہمارے ہاں بینک میں، یہ چیک کیا ہوتا ہے، حوالہ ہی ہوتا ہے نا۔ کاروبار کرتے ہیں، 50 لاکھ میں سودا ہو گیا، چیک دے دیا 50 لاکھ کا بنا کے، پیسے تو نہیں دیے۔ اب اس کو گویا کہ بینک کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ بینک سے جا کے وصول کر لو، ٹھیک ہے، یہ حوالے کی ایک صورت ہے۔ ہاں اس میں شرط کیا ہے، الا ملیئن، جب وہ مالدار ہو، ادائیگی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو بینک کب استطاعت رکھے گا، جب بینک اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے موجود ہیں تو یہ چیک گویا کہ قبول کر لینا چاہیے۔ اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بے شک نہ کرے کہ بھائی میں تو چیک قبول نہیں کروں گا۔ یہ مطلب ہو گیا کہ من اتبع اعلی ملیئن فلیتبع۔ جی سر، اور سر تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ
किसी आदमी पे जब वो उसके जिना के बारे में मालूम हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको 100 कोड़े लगाएं और साथ में जिला वतन भी कर दें। तो जी जी। यानी कि जिसका निकाह नहीं हुआ हुआ उसको जिला वतन करने की भी सजा है कुरान पाक में और हदीस में, या ये कोई एक्सेप्शनल केस था जिसमें जिला वतन किया गया, या आम तौर पे भी जिसका निकाह नहीं हुआ उसको कोड़ों के साथ जिला वतन भी करते हैं? ये थोड़ी जी, कंफ्यूजन हो रही है। हदीस में मौजूद है कि 100 कोड़े हैं, वत्ता गरीब व आमिन, वो लफ्ज हैं हदीस के, 1 साल की जिलावतनी है। ये जो गैर शादीशुदा कंवारा है या लड़की है तो उसकी ये सजा है कि 1 साल उसको उस इलाके से वो निकाल दिया जाए। इसका मकसद ये होता है, बाज़ औक़ात जो इंसान की वो ताल्लुक और दोस्तियां होती हैं ना, तो वो इंसान को गुनाह पे बार बार आमादा करती हैं। अब बच्चा है, गैर शादीशुदा है, उसने ऐसा किया तो एक तो उसको कोड़े पड़े, दूसरा 1 साल उसको इस इलाके से निकाल दे। मिसाल के तौर पे लाहौर का बच्चा है ना, तो उसको इस्लामाबाद भेज दे कि लाहौर नहीं आना, ये जिला वतनी हो गई। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान से लाजमन निकालना है। इसी तरह लड़की है, अब ये सवाल था कि लड़की को कैसे करेंगे, वो तो बगैर महरम के रह नहीं सकती, तो लड़की के लिए ये सजा है या नहीं। बहरहाल ये तफसीली मसला है, इसमें कुछ चीजों में इख्तलाफ भी है कि ये हाकिम की अपनी सवाबदीद पर है या ये पक्की सजा साथ शामिल होगी, जबकि हदीस में आ गया है। तो उस पर बड़ा अच्छा बाब लोगों ने जवाब दिया है कि लड़की के लिए मिसाल के तौर पे उसकी तरबियत के लिए उसको किसी दीनी इदारे में दाखिल करवा दें, वो जिला वतनी भी हो जाएगी उसकी 1 साल की, और उसकी तरबियत भी हो जाएगी, और ये मसला भी नहीं रहेगा कि उसने महरम के साथ वहां रहना है, क्योंकि वहां पर बाकायदा इंतजाम होता है उसका। जी बेटा। जी सर, ठीक हो गया। या फिर उसको घर में भी तो बंद कर सकते हैं ना, वो भी तो जिला वतनी होगी। क्या बतनी नहीं होगी? क्या बतनी का मतलब ये है ना कि ये भी एक सजा का हिस्सा है ना। एक तरफ उसके वो ताल्लुक, वो दोस्तियां टूटे, और दूसरी तरफ वो अपने घर से जब बाहर रहेगी ना या रहेगा मर्द, तो ये भी उसको जो है, उसको तरबियत इससे हासिल होगी, उसको इबरत हासिल होगी कि मैं ये गुनाह कर रहा हूं तो मुझे ये सजा भी भुगतना पड़ेगी। ये उसकी सजा का हिस्सा है। तो घर में ये सजा तो नहीं बनती ना, घर में रहे तो उसको क्या फर्क पड़ता है। जी सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। शेख साहब इसमें अगर कोई लड़का है या मर्द के लिए जला वतन होना तो चले, वो तो कहीं पे भी रह सकता है। लेकिन इन हम्म। केस खातून है और वो शादीशुदा नहीं थी और उसको जला वतन होना होगा, तो उसमें फिर क्या है जी। कि अब वो अपने घर में नहीं, तो फिर कहाँ जाएगी वो? मैंने अभी बात की ना इस पे, कि इस पे जो है वो इसीलिए बाज़ उलमा ये कहते हैं कि औरत के लिए ये नहीं है। लेकिन जब हदीस में उमूम है तो मैंने उसकी एक सूरत बताई है ना। तो मिसाल के तौर पे यहाँ लाहौर की बच्ची है, उसको जाके इस्लामाबाद में दीनी इदारे में दाखिल करवा दे, ठीक है, उसका ये हो गया ना, इलाके से भी निकल गई और उसकी वो तरबियत भी हो गई। तो ये पहलू इख्तियार किया जा सकता है ना। जी, जज़ाक। जी। जी, और किसी भाई का सवाल हो फिर आगे चले। हाँ जी, तो शेख साहब इम्तिहान जो के। जो शेख साहब, जी शेख साहब, एक चीज मात्र चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। जो आपने असाइनमेंट से मुतालिक बात की है, उसका एग्जाम में क्या पार्ट होगा? साथ एक जो प्रोजेक्ट। असाइनमेंट्स। जी जी। साथ एक प्रोजेक्ट के नंबर भी होते हैं ना साथ, कि उसमें आपने बयान करना होता है कि आपने ये क्या काम किया है, कहाँ से लिखा है सारा। तो वो असाइनमेंट जो है वही प्रोजेक्ट भी है आपका। तो वो साथ आप लेके आएंगे ना, तो उस हवाले से ये जो मेरे सामने भी वो होगी, तो मैं कुछ सवाल करना होगा कर लूंगा, या आपसे कहूंगा कि आपने क्या किया है, आपसे पूछूंगा उस हवाले से, और फिर उसके नंबर में लगा दूंगा। तो वो हर एक के साथ पास होनी चाहिए, ताकि वो इम्तिहान में दोनों चीजें हो जाएंगी, एक तो सवाल हो जाएंगे ये निसाब से, और एक सवाल गोया कि हर एक का वो हो जाएगा अलग से, वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में, और वो अलग होगा, उसके नंबर चूंकि अलग हैं बाकायदा, उसके गलबन 10 या 20 नंबर हैं, भी देखते हैं कितने, तो इसलिए उसको अलग करना पड़ेगा ना। जी सही है शेख साहब। जी जी। सर वाइवा के 20 नंबर है? हाँ जी, वाइवा के 20 नंबर हैं, और ये प्रोजेक्ट के गलबन 10 नंबर हैं, ये अलग है उससे।
سر پھر اگر 20 ہیں، سوری ویسے کہہ رہی ہوں کہ اگر 20 نمبر ہیں اور 3 سوال ہیں تو ایک بھی غلط ہوتا ہے تو بہت زیادہ مارکس نہیں کٹ جائیں گے؟ یہ تو ہوتا ہے، وہ سوال اگر 4 کر لیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ 5 5 نمبر کا سوال ہو جائے گا، جی یہ بھی سر، کر میں سکتے یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر 4 ہوں تو چلیں بندے کے پاس تھوڑا مارجن ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلط بھی ہو گیا تو اس میں نمبر کم کٹیں گے، اور اس ہیں۔ طرح یہ سے ذرا. تھا کہ میں ہر ایک الگ سوال بنائے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اگر 15 لوگ تھے تو میرے پاس وہ 45 سوال میں نے بنائے ہوئے تھے، اب اگر وہ 4 سوال کرتا ہوں تو 60 سوال مجھے بنانا ہوں گے، تو میں کوئی بات نہیں ہے، کر لوں گا انشاءاللہ ایسے۔ سر آپ اپنی آسانی دیکھ لیں جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے. نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، وہ اس لیے الگ الگ سوال ہوتے ہیں کہ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک سے پوچھ لیا کہ آپ سے کیا سوال ہوئے ہیں، وہی دوسرے سے ہو جائیں گے، تو یہ تو پھر وہ ذرا نقل ہو جاتی ہے نا، اس لیے۔ جی تو اب امتحان کے حوالے سے بات واضح ہے، تو آگے شروع کریں جی پڑھنا پھر۔ جی شیخ محترم بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الاقرار، اقرار کا بیان ہے، صحیح بات کو تسلیم کر لینا، ماننا، اس کو کہہ دینا۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کو چاہے وہ کڑوی ہو، کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے خلاف ہے، وہ اپنے کسی عزیز کے خلاف بات پڑتی ہے، تو لیکن بات سچی کرو، صحیح بات جو ہے وہ کہہ دو، تو یہی بات معاملات میں، لین دین میں بھی ہو سکتی ہے، یہ جو کتاب البیوع میں آ رہا ہے۔ تو اب اگر ایک معاملہ مالی پیش آتا ہے، آپ کو حق بات کا پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، عدالت وہ معاملہ پیش آ گیا، تو آپ صحیح گواہی دیں، صحیح بات کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا عزیز ہے، اس کو نقصان ہوگا اگر میں گواہی دیتا ہوں، تو گواہی کو چھپائیں نہیں، حق بات جو ہے اس کو کر دیں۔ اب آگے ہے باب العاریہ، ادھار لینے کا بیان۔ تو کیا چیز ادھار لینا جائز ہے؟ اگر لے لیں تو اس کے ضابطے اصول کیا ہیں؟ اگر اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کس کی ذمہ داری میں آئے گا؟ یہ ساری باتیں اس باب میں بیان ہوں گی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا علی الید ما اخذت، ہاتھ پر ہے جو اس نے لیا۔ تو انسان ہاتھ سے چیز پکڑتا ہے نا، یعنی جو چیز انسان نے کسی سے لے لی ہے تو حتیٰ تؤدیہ، جب تک اس کو ادا نہ کرے گا تب تک وہ اس کے ذمے ہے، اس کو وہ چیز دینا ہوگی۔ تو اب اس میں ادھار بھی آ گیا نا، کہ جو چیز ادھار لی ہے تو اس کو واپس کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادی الامانۃ، امانت کو ادا کرو، الی من ائتمنک، جس نے تجھے امانت دی ہے، ٹھیک ہے، جس نے امانت رکھی ہے تیرے پاس اسے ادا کرو، ولا تخن من خانک، اور جس نے تجھ سے خیانت بھی کی ہے تو اس سے خیانت نہ کر۔ اب یہ حدیث امام حاکم نے اس کو جو ہے وہ امام ابو حاتم نے اس کو منکر کہا ہے، ضعیف کہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا ولا تخن من خانک، پہلا جملہ تو واضح ہے کہ ادی الامانۃ الی من ائتمنک، جو امانت دے اس کو اس کی امانت واپس کرو۔ ولا تخن من خانک، یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، کہ اگر کسی نے آپ سے خیانت بھی کی ہے تو جواب میں آپ خیانت نہ کریں۔ علماء نے اس پہ بات کی کہ ہمیں شریعت کی جو ہے وہ تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص خیانت کر کے آپ کے مال جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، تو اگر اتنا ہی مال آپ کسی طریقے سے اس سے حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ امانت میں سے، تو یہ خیانت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ نہیں، لا تخن من خانک، چاہے اس نے خیانت کی ہے، جواب میں تم نہ خیانت کرو۔
تو اسی پر وہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خیانت ہے ہی نہیں. انسان اگر اپنا حق لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خیانت نہیں ہے. ہاں اگر اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے تو یہ خیانت ہے. اور اس کی جواز کی دلیل جو ہے قرآن مجید سے بھی ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کہ برائی کی جزا جو ہے وہ برائی سے ہی اتنی ہی. اسی طرح وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو جو ہے وہ سزا دیتے ہو تو جتنی تمہیں دی گئی ہے اتنی سزا تم دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اگر اپنا حق لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ خیانت میں شمار نہیں ہوگا. اگر اس سے زیادہ لیتا ہے یا اس نے خیانت نہیں کی، اس نے تو امانت دی، تو پھر لا تخم، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے. یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتتک رسلی، جب میرا وکیل قاصد تیرے پاس آئے، میرا قاصد جب تیرے پاس آئے، فاعطیہم 30 درعا، تو اس کو 30 زریں دے دینا. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، اعاریۃ مضمونۃ، کیا یہ ایسا ادھار ہے جس کی ضمانت دی گئی ہے؟ عاریہ مضمونہ کہتے ہیں کہ ضمانت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی نقص خراب ہو جائے گی تو ہم وہ چیز اصل شکل میں واپس کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. او عاریۃ معدات، یا یہ ایسی ادھار ہے معدات، جس کو ادا کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جیسی چیز ہے ویسی ہی واپس کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو عاریہ مضمونہ میں یہ ہے کہ اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت دی جائے گی، اور عاریہ معدات میں وہ چیز جیسے ہے، وہ خراب ہو گئی، اس میں نقص آ گیا، وہ ویسے ہی واپس کر دینا. تو یہ سوال کیا ہے جی یہ عاریہ مضمونہ ہے یا معدہ ہے، کہ اگر یہ چیز اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو مجھے وہ اسی شکل میں جس شکل میں لی تھی ویسی چیز واپس کی جائے گی مجھے، یا یہ ہے کہ جس حالت میں ہوگی مجھے واپس مل جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا بل عاریۃ معدات. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر تو یہ عرف میں شرط موجود ہے، یا ادھار دیتے وقت وہ شخص شرط لگاتا ہے کہ بھئی یہ چیز جس حالت میں ہے میں نے اسی حالت میں واپس لینی ہے، تو پھر اس میں اگر کوئی وہ نقص آ جاتا ہے تو یہ لینے والا ادھار ذمہ دار ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ چیز جیسے ہے اس کو ویسے واپس کرے گا، پھر جو اس میں نقص آیا ہے اس کو پورا کرنے کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ عرف میں یہ بات موجود ہے کہ وہ عاریہ مضمونہ ہی ہوتی ہے، کہ یہ ضمانت لی جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی نقص آئے گا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعار منہ دروعا یوم حنین، اللہ کے نبی نے ان سے حنین کے دن زرے مانگی کہ وہ جنگ کے لیے زرے چاہیے. فقالا، تو انہوں نے کہا اغصبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ آپ زبردستی لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے، حاکم ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا، تو زبردستی آپ لے رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، یا یہ ادھار لے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بل عاریۃ مضمونۃ، یہ ایسا ادھار ہے جس کی ضمانت دی جا رہی ہے. میں ضمانت دے رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا، کوئی ذرا خراب ہو جاتی ہے، کوئی نقص اس میں آ جاتا ہے، تو میں اصل صورت میں اس کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہوں گا. آگے ہے باب الغصب، غصب کا بیان ہے کہ کسی سے کوئی انسان چیز جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، جیسے یہ پلاٹ پہ قبضہ، زمین پہ قبضہ، تو اس کے پاس اختیار ہے، اپنے اختیار کی بنا پہ جھوٹے کاغذات تیار کر کے، تو دنیا میں اگر کسی کی جو ہے وہ چیز پر قبضہ کر لیتا ہے تو ممکن ہے کہ یہاں تو وہ جھوٹے گواہ بھی تیار کر لے، جھوٹے کاغذات بھی بنا کے اپنے نام کروا لے،
لیکن قیامت کے دن اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، من اقتطع شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی لی، ظلم کے ساتھ قبضہ کر لیا اس پہ۔ دیہاتوں میں دیکھیں تو وہ کھیت جو ہے اس کے درمیان وہ پگڈنڈی جو ہوتی ہے اس کو کاٹ کاٹ کے اپنی زمین میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہاں پلاٹ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ دوسرے کا ڈال لیا، تو طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامہ، وہی ساتوں زمینیں اللہ اس کا طوق بنا دے گے۔ تو گویا کہ اس کے سر پہ وہ لا کے رکھ دی جائیں گی اور وہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ تو اب یہاں ہے کہ اس کے گلے میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا۔ اب وہ کیسے ہے، طوق کیسے بنے گا، کیسے اس کے گلے میں آئے گا؟ تو وہ اللہ ہر بات پہ قادر ہے، جب حدیث میں آ گیا تو ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ طوقہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو وہ زمین میں دھنسا دیں گے، وہ ساتویں زمین کا کیسے یہ دھنسے گا۔ اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند بعض نسائہ، آپ بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس تھے، فارسلت، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، فارسلت احدى امہات المؤمنین، تو دیگر امہات المؤمنین میں سے کسی ایک نے ارسلت بھیجا، مع خادم اللہ، اپنے خادم کے ہاتھ، بقصعۃ فیہا طعام، ایک پیالہ بھیجا، قصعہ کھلے منہ والا ہوتا ہے قصعہ، فیہا طعام، جس میں کچھ کھانا تھا، کھانے کی کوئی چیز تھی، اس نے بھیج دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا غصہ آیا کہ میری سوکن ہے، میرے گھر میں بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے یہ چیز جو ہے گویا کہ اپنے ہونے کا ثبوت دے رہی ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا نا۔ فضربت یدہا، تو حضرت عائشہ نے اس پیالے پہ ہاتھ مارا، فقصرت القصعۃ، اور اس کو توڑ دیا، کھانا نیچے گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ فضمہا، تو آپ نے کیا کیا، اس کو پیالے کو جوڑ دیا، وجعل فیہ الطعام، اور اس میں وہ کھانا بھی ڈال دیا، اور فرمایا کل رکھا ہوا، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَ لِلرَّسُولِ، اور وہ جو قاصد لے کے آیا تھا اس کو صحیح پیالہ واپس کر دیا جو ان کا تھا، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ، اور ٹوٹے ہوئے کو روک لیا۔ تو یعنی اگر اس طرح کوئی شخص کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو اس کی ادائیگی کرنا ہوگی، اسی طرح کی چیز واپس کرنا ہوگی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جو صحیح پیالہ تھا وہ واپس کر دیا جیسا آیا تھا، اور یہ ٹوٹا ہوا نقصان انہوں نے کیا تھا تو وہ ان کو دے دیا۔ رواہ البخاری والترمذی، ترمذی نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور نام لیا ہے کہ وہ جو ہاتھ مارنے والی تھیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وزادہ، اور یہ اضافہ بھی ہے، فقال النبی، آپ نے فرمایا طعام بطعام، طعام کے بدلے میں تو طعام ہو گیا، اور وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، اور برتن کے بدلے میں برتن ہو گیا۔ کھانا تو اسی لیے آیا تھا، کھانے کے لیے ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا، کھا لیا، تو باقی برتن توڑا ہے تو برتن اس کا دینا پڑے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز جو قیمت والی ہے، تھوڑی قیمت ہے، زیادہ قیمت ہے، اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے مال میں تو یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو وہ نقصان جو ہے پورا کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو ہیں، دکان پہ بچہ گیا، وہ ہاتھ مارا اور دکانداری کی کوئی چیز توڑ دی، تو اب اس کا جو باپ ہے، جو اس کا ولی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نقصان کو پورا کرے گا۔ حالانکہ بچہ مکلف نہیں ہے، لیکن یہ جو مالی معاملات ہیں اس میں ادائیگی ضروری ہوگی۔ مکلف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے اس کو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مالی نقصان جو مرضی کر لے وہ اس کے ذمے نہیں آئے گا، وہ اس کے ذمے آئے گا اور اس کا ولی جو ہے اس کی ادائیگی کرے گا۔ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من زرع فی ارض قوم، جو کسی قوم کی زمین میں وہ زراعت کر لے، اپنی چیز اس نے جا کے جو ہے وہ بیج بو دیا، زمین کسی کی تھی، یہ جو قبضہ کر لیتے، تو فلیس لہ من الزرع شیء، اس کو کھیتی میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب کیا کریں گے؟ تو عدالت، حکومت کیا کرے گی؟ وہ زمین کا قبضہ چھڑائے گی اور جس کی چیز ہے اس کو دے دے گی۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو یہ اب اس پہ بیج بویا ہے، میں نے پانی لگایا ہے، میں نے کھیتی جو ہے وہ اس پہ میں نے کھاد لگائی ہے، تو میں اب یہ فصل اٹھا لوں تو ٹھیک ہے پھر میں دے دوں گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُ نَفَقَتُهُ، ہاں اس کو صرف نفقہ ملے گا، جو خرچہ اس نے کیا ہے وہ خرچ تو مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو باقی اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ کھیتی بھی اسی کی ہوگی جس کی زمین ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام بخاری سے پوچھا تھا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو مطلب ہے یہ مفہوم ٹھیک ہے کہ اس کا جو اصل خرچ ہے وہ اس کو مل جائے گا، باقی اس کی محنت وغیرہ ساری ضائع گئی، اور اس کو وہ کھیتی میں سے، جیسے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے مکان بنا لیتا ہے، تو اب یا تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ابھی اپنا لے جاؤ سامان وہ کھاڑ کے، اگر وہ ادائیگی نہیں کر سکتا تو، یا جتنا خرچ اس کا آیا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اور باقی جو ہے وہ زمین اور مکان جو ہے جس کی زمین تھی وہ اسی کا رہے گا۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے یہ بات کی، ان رجلین اختصما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو بندے جھگڑا لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، فی ارض، ایک زمین کا، غرس احدہما فیہا نخلا، جس میں ایک نے کھجور گاڑ دی، والارض للآخر، زمین دوسرے کی تھی، اس نے اب کھجوریں اس میں لگا دی یا ایک لگا دیا درخت۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فیصلہ یہ کیا، بالارض لصاحبها، زمین تو اسی کی ہے جو اس کا مالک ہے، وامر صاحب النخل، اور جو کھجور والا تھا نا، جس نے درخت لگایا تھا کھجور کا، اسے حکم دیا ان یخرج نخلہ، کہ اپنی کھجور لے جائے یہاں سے اکھاڑ کے، وقال، اور فرمایا، لیس لعرق ظالم حق، ظالم رگ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ظالم رگ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ظلم کے ساتھ اس نے قبضہ کر کے اس پہ اپنا خرچ کر لیا ہے، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے اس طرح چیز لگانے سے، درخت لگانے سے، مکان بنانے سے وہ چیز اس کی ہو نہیں جائے گی، زمین جس کی ہے وہ اسی کی رہے گی۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، فی خطبتہ یوم النحر بمنا، منا میں نہر کے دن، قربانی کے دن جو خطبہ دے رہے تھے اس خطبے میں، ان دماءکم واموالکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام، جو تم پہ حرام ہے ایک دوسرے پہ، کا حرمتی یومکم ھذا، اس دن کی حرمت کی طرح، جیسے اس دن کی حرمت کو تم بڑا جانتے ہو، ٹھیک ہے، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، جیسے مکہ کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، جیسے یہ ذو الحجہ کا یہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسے اس کی یہ حرمت ہے، ایسے ہی تمہارے مال اور خون اور عزتیں یہ بھی تم پر ایسے ہی حرام ہیں، یعنی جیسے ان کو اہمیت دیتے ہو، جیسے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان ان میں جو ہے وہ ان کی حرمت کو پامال کرے،
تو ایسے ہی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کے خون کو بہائے، اس کے مال کو لوٹے یا اس کی عزت کو پامال کرے۔ آگے اگلا باب ہے باب الشفعہ، حق شفعہ، جو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے کہ یہ شفعہ کس چیز میں ہے۔ حق شفعہ یعنی دو آدمی مل کے کاروبار کر رہے ہیں، اب ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ بیچ دے کسی کو اور یہ کاروبار چھوڑ دے، نکل جائے اس شراکت سے، تو جائز ہے اس کے لیے، لیکن وہ پہلے اپنے اس شریک سے پوچھے گا۔ اگر وہ اس سے پوچھتا نہیں ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ یہ بیچ بھی دیتا ہے تو وہ اتنی قیمت اس کو ادا کرے، اور اس کے بیچنے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ پہلا حق اس کا ہے۔ تو یہ حق شفع کب ہوتا ہے اور کس چیز میں ہوتا ہے، یہاں اس کا بیان ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعہ، اللہ کے نبی نے یہ شفعہ کا فیصلہ دیا، فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں جو تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ پہلا مسئلہ، تقسیم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بکریاں ہیں تو وہ تو اگر شریک ہیں دو کاروباری تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی 20 میری 20 تیری، چل تقسیم ہو گئی، یہ حق شفع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حق شفع گویا کہ غیر منقولہ اشیاء میں ہوتا ہے۔ اب فیکٹری ہے تو وہ آدھی مشینری نہیں کر سکتے، زمین آدھی آدھی، میں آدھی اپنی لے جاتا ہوں تم اپنی آدھی لے جاؤ، ایسا تو نہیں کر سکتے نا، تو غیر منقولہ چیز میں یہ ہوگا۔ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، جب حدود واقع ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، یہ تمہاری چیز ہے یہ میری چیز ہے، اگر یہ الگ ہو سکتی ہے، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، اور رستہ بدل دیا جائے، یہ اس کا رستہ یہ اس کا رستہ الگ الگ ہو گیا ہے، اگر رستہ ایک ہے تو پھر بھی نہیں، پھر حق شفع ہے۔ تو اگر رستہ بھی پھیر دیا جائے، رستہ الگ الگ ہو جائے، فلا شفعۃ، پھر کوئی حق شفع نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الشفعۃ فی کل شرک، ہر مشترکہ چیز میں حق شفع ہے، فی ارض، زمین ہو، او ربع، مکان ہو، او حائط، باغ ہو، تو ان چیزوں میں حق شفع ہے۔ لا یصلح ان یبیع، یہ درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنا حصہ بیچے، حتی یعرض علی صاحبہ، علی شریکہ، یہاں تک کہ اپنے اس شریک پہ جو کاروبار میں اس کے ساتھ شریک ہے، جو باغ کی ملکیت میں اس کے ساتھ شریک ہے، وہ شراکت یوں بھی ہو سکتی ہے نا کہ دو بھائی تھے، وراثت میں ایک باغ آ گیا، اب 5 سال اکٹھے رہے، چھٹے سال ایک بھائی کہتا ہے بھی میں نے اپنا حصہ بیچنا ہے، میں نے تو یہاں سے شہر منتقل ہو جانا ہے تو میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، تو اس سے بھائی سے پوچھے بغیر کسی کو بیچ دے نہیں، وہ پہلے اپنے بھائی سے کہے گا بھائی تم نے خریدنا ہے تو پہلا حق تمہارا ہے، اتنی میری ڈیمانڈ ہے، یہ اس کی قیمت ہے، تو جو بازار کی قیمت ہے وہ اس کو ادا کر دے اور رکھ لے۔ اور تحاوی کی روایت میں ہے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل شیء، ہر چیز میں شفع کا اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا ہے، ابھی اس کے سکہ ہے۔ تو اب یہاں اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں، یعنی وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، لیکن جو پہلی حدیث گزری ہے جس میں یہ ہے کہ اذا صرفت الطرق، جب رستے الگ ہو جائیں اور حدود واقع ہو جائیں تو کوئی شفع نہیں ہے، تو جو منقولہ چیز ہے اس میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا جو منقولہ چیز ہے اس میں شفع کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز اپنی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، الگ کر سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، الجار احق بثقبہ، یہ سین کے ساتھ اور صاد کے ساتھ دونوں طرح آیا ہے، پڑوسی جو ہے وہ اپنے اس پڑوس کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے، کہ پہلا حق اس کا ہے، یا اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی سے کہے کہ بھائی تم نے خریدنا ہے تو پہلا حق تمہارا ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط بندہ آ جاتا ہے، کوئی بدماش وہاں آ کے رہائش اختیار کر لیتا ہے تو یہ اس کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی،
تو پہلا حق اس کا ہے، اس سے پوچھ لے بھائی تم نے خریدنا ہے تو یہ خرید لو، میں تو بیچ کے جا رہا۔ تو بعض نے کہا یہاں جار سے مراد یہ شریک ہی ہے، عام پڑوسی نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ حق شفا یہ شریک کو حاصل ہوتا ہے، پڑوسی کو نہیں۔ جبکہ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، جو پڑوسی ہے اس کو بھی حق شفا حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ یہاں فقہ حنفی کے مطابق ہی معاملات عام طور پہ چلتے ہیں، تو یہاں پڑوسی جو ہے وہ حق شفا یہ دعویٰ دائر کر دیتا ہے، اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جار الداری، گھر کا پڑوسی، احق بالداری، وہ گھر کا زیادہ حق رکھتا ہے، پہلا حق اس کا ہے، پہلے اسے کہا جائے کہ بھئی پہلے خریدار، پہلا حق تمہارا ہے، خریدنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں بیچنے والا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا الجار احق بشفعۃ جارہ، پڑوسی اپنے پڑوسی کے مال میں حق شفع کا زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ ینتظر بہا، اس کا انتظار کیا جائے گا، وَإِن كَانَ غَائِبًا، چاہے وہ موجود نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ 2 دن کے لیے کہیں گیا ہے یہ کسی سے بیچ دے۔ آج کل تو مسئلہ نہیں، رابطہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں یہ سامان، یہ چیز بیچنے والا، اپنا گھر بیچنے والا ہوں، سامان گاڑی ہوگا نا جو غیر منقولہ ہے، یہ تو نہیں گھر کا سامان بیچنے کے لیے جو ہے وہ گاڑی بیچنی ہے تو کہے کہ تو پڑوسی ہے پہلا حق تیرا ہے ورنہ حق شفا ہو جائے گا، منقولہ چیز ہے۔ اذا کان طریق واحدہ، جب ان کا رستہ ایک ہو، رستہ ایک ہو، تو یہ لفظ بھی بتا رہے ہیں نا کہ یہ غیر منقولہ اشیاء میں ہوگا، منقولہ چیزوں میں یہ حق شفا کی بات نہیں ہے، جو وہاں سے اٹھا کے لے جانی ہے، وہاں یہ رستہ ایک ہونے کی بات کیا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الشفعۃ کحل العقال، یہ شفع رسی کھولنے کی طرح ہے، یعنی بس جیسے رسی کھولی تو بات ختم، ایسے ہی یہ اس نے پیش کیا تو اس نے جواب دیا، ایک بار اس نے پیش کر دیا، کہہ دیا اس کو کہ بھائی میں یہ چیز بیچنے والا ہوں، تو بس بات ختم۔ اب اگر وہ قبول نہیں کرتا، 4 دن بعد کہتا ہے میں نے تو کرنا تھا، اس وقت میں بتا نہیں سکا، یہ آگے بیچ چکا ہے، اب کوئی حق شفا نہیں ہے۔ حق شفا وہ فوری ہے، اس نے پیش کیا، وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، وہ ادائیگی پہ آمادہ ہو جائے، نہیں بات کرتا، اس نے ایک بار جو ہے جیسے رسی کھل گئی تو معاملہ گانٹھ ختم، تعلق ختم ہو گیا نا، ایسے ہی جب اس نے پیش کر دیا اور فوری اس نے قبول نہیں کیا تو معاملہ ختم۔ اور ولا شفعۃ لغائب، بزار نے یہ اضافہ کیا ہے جو موجود نہیں ہے اس کو حق شفع حاصل نہیں، لیکن یہ لفظ ضعیف ہیں، اسناد اس کی سند ضعیف ہے۔ تو آج کل تو ناموجود ہونا مسئلہ ہی نہیں ہے، روابط موجود ہوتے ہیں، فوری جہاں بھی دنیا میں ہوگا رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے۔ آگے ہے جی باب القراص، یہ مزاربت کا بیان۔ مزاربت کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص وہ سرمایہ دیتا ہے، دوسرا شخص محنت کرتا ہے اور طے ہوتا ہے کہ اتنے فیصد کے اعتبار سے وہ منافع میں ہم شریک ہوں گے۔ تو مزاربت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر فائدہ ہوتا ہے تو جو ان کا طے ہو جائے، نقصان اگر ہو گیا تو جس کا سرمایہ ہے اس کا سرمایہ ڈوبے گا اور جس نے محنت کی تھی اس کی محنت ڈوبے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر نقصان ہو گیا تو وہ پیسے بھی، سرمایہ سے بھی وہ آدھا دے گا، یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو اس کی شراکت تھی وہ تھی محنت میں، تو اس کی وہ محنت ضائع ہو گئی، اور اس کی شراکت تھی سرمایہ میں، اس کا سرمایہ ضائع ہو گیا، یہ اصول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مزاربت اس کا جواز ہے، لیکن متعین منافع نہ ہو کہ میں ہر مہینے 5,000 لوں گا، ہر مہینے 10,000 لوں گا، نہیں، بلکہ نفع میں سے 30%، 40%، 50%، 60% جو طے ہو جائے یہ ٹھیک ہے۔